بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ہم جو ہے امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے اس کے اشعار ابھی فی الحال پڑھ رہے ہیں. ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں اور آج ہم اس میں سے ایک نیا اس کا ایک نیا شعر پڑھنے جا رہے ہیں اسی مطلب جو ہے معلقے پر. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کأنی غداة البین یوم تحمل لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی. یہاں جو ہے جو پس منظر ہے اس کا پہلے سے سب کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے شاعر جو ہے گیا ہوا ہے اپنی اس کی جو محبوبہ ہے جس کا نام انیسہ ہے، اور اس کا جو پرانا مکان ہے جہاں سے کیا ہے وہ جا چکی ہے، اس کے گھر والے جا چکے ہیں، وہاں ابھی وہ فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہوا ہے. وہاں اس نے جو ہے اس جو جگہ کی مطلب بس بیانی کی ہے، اس جگہ کے بارے میں بیان کیا، وہاں ابھی فی الحال کیا ماحول ہے وہ سب اس نے ذکر کیا. اس کے بعد یہاں پر کیا ہے وہ اپنی ماضی کی جو محبوبہ جب وہاں سے جا رہی تھی اس کی جو یادیں ہیں ماضی کی، وہاں سے مطلب ایک چیز کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلب جس وقت یا جس دن اس کی محبوبہ کیا ہے جا رہی تھی مطلب وہاں سے، یا اس کے محبوبہ کے گھر والے وہاں سے رخت سفر باندھ رہے تھے، تو یہ جو ہے شاعر جو ہے امرؤ القیس کیا ہے اس وقت اس کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی، مطلب یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے اس کو غم تھا اس وقت. اور یہ جو ہے وہ جو قبیلہ تھا، یعنی کہ جو محبوبہ کا جو قبیلہ تھا، وہاں جو ببول کے درخت وغیرہ تھے، ان درختوں کے درمیان میں چھپ کر کے وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ مطلب اس کی محبوبہ جا رہی ہے اور اس کے مطلب گھر والے سب وہاں سے کیا ہے رخت سفر باندھ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ اسی چیز کو اس شعر کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اس چیز کو اس نے بیان کرنے کے لیے نہیں کہ وہاں پر جو وہ ببول کے درختوں میں چھپ کر کے جو ہے محبوبہ کے جانے کا جو وہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہاں وہ بے تحاشا رو رہا تھا، اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے. لیکن وہ جو رونے کا جو اس کا مطلب کام تھا اس کو اس نے کیا ہے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ کنت ابکی بکاء شدیدا، نہیں، اس کے لیے کیا ہے اس نے خوبصورت سا کنایہ استعمال کیا ہے. چنانچہ اس نے کہا ہے کأنی ناقف حنظل. آتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو ہے الفاظ معنی کو حل کر لیتے ہیں. یا اصل میں کیا ہے، یہ میں نے اس کو پڑھا دیا تھا، اس کی میں نے شرح بھی کر دی تھی، میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ بھی کر دیا تھا، لیکن سوء اتفاق کی جو ہے مطلب ویڈیو کا مطلب شروع کا ہی تھوڑا پارٹ مطلب چل رہا ہے اور باقی کے جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہیں آتا ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے اس کو دوبارہ پھر سے جو ہے تھوڑی سی جلد بازی میں اس کو جو ہے ریپیٹ کر دے رہا ہوں. کأن جو ہے یہاں پر شاعر نے استعمال کیا ہے کأنی حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ پتہ ہے سب کو. اس کے بعد یا ہے وہ اس کا اسم ہے، اور غدات کہتے ہیں کہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے جو سورج کا جو طلوع ہونے کا وقت ہے، یعنی کہ من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اس کو کہتے ہیں غدات، اور اس کی جمع آتی ہے غدوات. اس کے بعد والا کلمہ ہے البین. بین جو ہے یہ مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جدائی، اور اس کا فعل آتا ہے بانا یبینو، باب ضربہ سے آتا ہے. یوم تحملو کا معنی پہ ہے ارتحلو، یعنی کہ سفر کر گئے، کوچ کر گئے، یہ معنی ہے. لدا معنی پاس، واضح ہے اس کا. ثمرات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے ثمرتن، جس کے معنی میں نے بتایا ببول کے درخت ہوتے ہیں. الحی اس کے بعد ہے حیون کے معنی ہوتے ہیں قبیلہ، اور حی کے معنی ہوتا ہے کسی شہر کا جو ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا ہے اس کو بھی حی کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے احیاء. اس کے بعد ہے ناقف حنظل. ناقف یہ اس میں فاعل ہے اور اس کا یہ باب نصرہ سے آتے ہیں، یعنی کہ نقف ینقف، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو توڑ کر کے اس کے اندر سے اس کا جو ہے لب جو ہے اس کا جو گودا ہے وہ نکالنا، یا یعنی کہ تو یہ نقفہ کا معنی کیا ہو گیا کہ ان تکسر شیئا وتستخرج لبہ، کسی چیز کو تم توڑو اور اس کے اندر جو اس کا گودا ہے اس کو کیا ہے نکالو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں جیسے اخروٹ ہے یا اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے حنظل جو ہے یہ اس کا واحد ہے حنظلتن جو ہے اس کی جمع حنظل ہے، اور اس کو جو ہے یہ جو ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو کہ مطلب ریتیلی جگہوں میں یا کہ جو مطلب صحراؤں میں یہ پایا جاتا ہے، بکثرت پایا جاتا ہے. حنظل جمع ہے، اس کا واحد ہے حنظلتن، اور یہ بہت ہی کڑوا پھل ہوتا ہے، مطلب کھایا نہیں جا سکتا، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے یہ، لیکن یہ دوا وغیرہ میں کام آتا ہے. لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مطلب اس کو جب آدمی توڑتا ہے
تو توڑتے وقت اس سے مطلب کچھ چیزیں نکلتی ہیں کہ مطلب آنکھ پر جا کر وہ اثر ڈالتی ہیں اور اس کی آنکھ سے مطلب پانی گرنے لگتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ پیاز جو ہے، پیاز اگر کوئی آدمی کاٹتا ہے بیٹھ کے تو اس کے مطلب آنکھ سے پانی گرنے لگیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ آدمی رو رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے، حنظل کے اندر پیاز سے کہیں زیادہ کیا ہے شدت ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے پیاز سے کہیں زیادہ کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے کیا ہے آنکھ سے آنسو آتے ہیں۔ تو اپنا جو اس نے جو وہاں مطلب کیا ہے رونے کا جو اس کا وہ کام تھا، اس کو کیا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ کن تو اب کی بکا شدیدن ہے نا، یوم تحملوا ہے نا، یوم تحملت انیزہ، یوم تحمل اصحاب انیزہ، تو اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ یہ انڈائریکٹلی ہے، اور یہ مطلب یہ خوبصورت تعبیر ہے، اور یہی کیا ہے خوبصورتی مطلب پیدا کرتی ہے کلام کے اندر، کہ آدمی جو ہے کنایہ میں بات کرے، اشارے میں بات کرے، تشبیہ، ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری مطلب ہے خوبصورتی پیدا کرتی ہیں جو کلام کے اندر۔ اور اس سے ایک چیز کا اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مطلب یہ چیز کیا ہے، مطلب یہ اس طرح کا ماحول تھا وہاں پر، اس طرح کے مطلب حنظل وغیرہ وہاں پائے جاتے تھے بکثرت۔ وہی میں نے کہا کہ اگر اس کو جو ہم دوسرے اینگل سے پڑھیں گے ان اشعار کو تو کیا ہے ہمیں دوسری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، تو اس کو مطلب اس شعر کی جو ہے یا زمانہ جاہلیت کے جو اشعار ہیں، خاص کر کے معلقات ہیں، اس کی کافی اہمیت ہے۔ تو اس کا میں جو ہے پھر آتے ہیں جو ہے اس شعر پر، اس لائن پر جو ہے پھر سے کہتے ہیں کأنی غداۃ البین یوم تحملوا۔ غداۃ البین اس کا معنی ہو جائے گا جدائی کی صبح، یعنی کہ جو صبح کی جو جدائی ہے یا صبح فراق جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غداۃ البین۔ یوم تحملوا جس دن کیا ہے وہ کوچ کرے، یوم مضاف ہے اور اس کے بعد تحملوا یہ جملہ ہے اور یہ فعل ہے، اس کے بعد جو ہے واج اس کے آخر میں لگا ہوا ہے، یہی ضمیر ہے اور یہی کیا ہے اس کا فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے، مطلب جو ہے وہ جو اہل ہیں، مطلب اس کے انیسہ اور جو اس کی محبوبہ ہے، اس کے جو اہل ہیں، گھر والے ہیں، یا جو اس کا جو خاندان ہے، ان سب کی طرف کیا ہے ضمیر یہ جا رہی ہے۔ لدا ثمرات الحی، لدا کیا ہے مضاف ہے، اس کے بعد ثمرات کیا ہے مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف ہے، اور اس کے بعد الحی مضاف الیہ ہے۔ تو اس طرح سے لدا ثمرات الحی یعنی کہ قبیلے کے جو ہے ببول کے درختوں کے پاس، تو یہاں پر جو ہے کیا پتہ چلا غداۃ البین یعنی کہ جدائی کی صبح یا صبح فراق، اور غداۃ یہ ظرف ہے، تو یہ کیا ہے مطلب ایک ظرف ہے یہاں پر جو ہے جملے کے اندر، یعنی کہ غداۃ البین ایک ظرف ہے۔ یوم تحملوا، یوم مضاف اور تحملوا مضاف الیہ، جملہ جو ہے فی محل جر مضاف الیہ ہے، تو یہ کیا ہے ایک دوسرا ظرف اس جملے کے اندر آ گیا یوم تحملوا۔ اس کے بعد لدا ثمرات الحی قبیلے کے ببول کے درختوں کے پاس، تو یہ ایک تیسرا ظرف ہے، یعنی کہ کیا پتہ چلا کہ اس جملے کے اندر کیا ہے تین ظرف استعمال ہیں، جو ہے ظرف استعمال کیا ہے، یعنی کہ ظرف اور یہ ظرف زمان لدا ثمرات الحی یعنی کہ ایک ظرف مکان ہے، یوم تحملوا یہ اور وہ دونوں کیا ہے ظرف زمان ہے۔ تو اس طرح اور یہ ظرف اور جو بھی ظرف ہوتا ہے یعنی کہ جو مفعول فی ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے کسی سے، تو یہ متعلق کس سے ہے، یعنی غداۃ البین اور دوسرا ہے یوم تحملوا اور تیسرا ہے لدا ثمرات الحی، یہ تینوں متعلق کس سے ہیں، تو یہ تینوں متعلق ہیں جو اس کے بعد کلمہ آیا ہوا ہے ناقف سے، اس میں فاعل، کیونکہ اس میں فاعل بھی کیا ہے عمل کرتا ہے، اور یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے مضاف ہے اور اس کے بعد اندر جو ہے ہوا کی ضمیر ہے، اور حنظل کیا ہے یہ اصل میں مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے اس کی اضافت کیا ہے اس کے مفعول کی طرف کر دی گئی ہے، اور اضافت کرنا جائز ہوتا ہے کیونکہ یہ اسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو یعنی کہ جملے کی اصل ترکیب کیا ہے، اس کی اصل سیٹنگ کیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ایسے پڑھیں گے کأنی ناقف حنظل، یعنی گویا کہ میں کیا ہے حنظل اس کو اردو میں کہتے ہیں اندرائن، تو میں کیا ہے اندرائن جو ہے یا اندرائن کے پھل کو کیا ہے میں توڑ رہا تھا، گویا کہ میں اندرائن کے پھل کو یا حنظل کے پھل کو کیا ہے میں توڑ رہا تھا جدائی کی صبح، جس دن محبوبہ کے گھر والے کیا ہے کوچ کر گئے، کہاں پر، قبیلے کے ببول کے درختوں کے پاس۔ تو اس کی اصل کیا ہوگا کہ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یا جو ہے اس کے اندر جو یا لگی ہوئی ہے وہ یا متکلم کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، اور ناقف و حنظل یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ کیا ہے کأن کی خبر ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، تو اصل یہ کأن کی خبر ہو گئی، تو اصل عبارت ہو جائے گی کأنی ناقف حنظل، کأنی ناقف حنظل۔ اچھا حنظلی جو آیا ہوا ہے یہ شعر کی وجہ سے وہاں سے تنوین ہٹ گیا ہے، ورنہ حنظل پڑھا جاتا ہے۔ کأنی ناقف حنظل غداۃ البین یوم تحملوا لدا ثمرات الحی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم نے جو ہے اس کو سمجھا جو ہے، تو اس کا پھر معنی ہو گیا کہ مطلب اس شعر کا خلاصہ کیا، اس میں بتانا کیا چاہ رہا ہے شاعر، اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مطلب جب یہاں سے محبوبہ جا رہی تھی، اس کے گھر والے جا رہے تھے، تو اس وقت کیا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی جو ہے،
اور میں بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ کیا ہے وہاں جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے جو ببول کے درخت کے قریب میں جو ہے وہاں میں ان درختوں میں کے درمیان میں چھپ کر کے یا ان کے پیچھے میں چھپ کر کے جو ہے اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں کیا ہے بہت ہی زیادہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ تو اسی چیز کو اس نے کیا ہے گھوما پھرا کے کہا ہے، مطلب جو ہے کنایتاً کہا ہے اس کو۔ تو ایک بار پھر سے کرتے ہیں اس کو جو ہے کأنی غداۃ البین یوم اتحمل، گویا کہ میں جدائی کی صبح جس دن کیا ہے محبوبہ کے گھر والے کوچ کر گئے لدى ثمرات الحی، قبیلے کے ببول کے درختوں کے پاس، ناقف و حنظل کے پھل کو توڑ رہا تھا، یعنی کہ رو رہا تھا۔ تو پھر سے ایک بار پھر ہیں گویا کہ میں جدائی کی صبح جس دن محبوبہ کے گھر والے کوچ کر گئے، یا انہوں نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، مطلب جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ تحملو کا معنی ہوتا ہے ایک تو مطلب کام کیا یا کام کرنے کا ارادہ کیا، دونوں معنی ہو سکتا ہے، تو دونوں کر سکتے ہیں۔ تو کأنی غداۃ البین، گویا کہ میں جدائی کی صبح، یوم تحملو جس دن کیا ہے محبوبہ کے گھر والے کیا ہے کوچ کر گئے یا انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، لدى ثمرات الحی، قبیلے کے جو ہے ببول کے درختوں کے پاس، ناقف و حنظل کے کیا ہے یا اندرائن کے پھل کو میں توڑ رہا تھا۔ تو اگر ناقف و حنظل کو اگر اس کو شروع میں کر کے کرو تو اور زیادہ بیسٹ بنے گا۔ تو کأنی ناقف و حنظل، گویا کہ میں اندرائن کے پھل کو توڑ رہا تھا جدائی کی صبح جس دن محبوبہ کے گھر والے کوچ کر گئے لدى ثمرات الحی، قبیلے کے ببول کے درختوں کے پاس۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ میں نے کہا یہ ویڈیو میں تھوڑا جلدی میں بنایا ہے تاکہ مطلب جو ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا اچھے سے، لیکن اس کا ایک ہی پارٹ مطلب جو ہے شروع میں ہی جو ہے چلا اور باقی جو ہے پھر وہ نہیں چل رہا تھا، تو اس کو دوبارہ بنانا پڑا۔ السلام علیکم۔